وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ کسی کو ذلیل کر کے خود بھی ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا ترازو ہمیشہ انصاف تولتا ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تم سہ سکو وہی ستم کرو۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ جب کوئی اپنا مقدمہ اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جب آپ کے لیے کوئی برا سوچے تو اس کو اس کے عمل میں مصروف رہنے دیجیے۔ بس اتنا یقین رکھیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجیے جو آپ بو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ گناہ گلے میں لٹکا توق ہے، لاکھ کوشش کر لے نہیں ہٹتے۔ جو کر لیا وہ لکھا گیا اعمال نامے پر، دلوں پر۔ گناہ تو سچی توبہ پر اللہ مٹا دیتا ہے، پر اس گناہ کے اثرات انسان کئی عرصے تک دیکھتا ہے۔ گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شاید وقتی طور پر لگے کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، پر خیر ہی تو نہیں ہے۔ کاش ہمیں احساس ہو جائے اس عظیم ذات کی نافرمانی سے ہم خود پر ہی کتنا ظلم کر رہے ہیں، خود کو کتنی رحمتوں سے محروم کر رہے ہیں، خود پر کتنی مصیبتوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد اور بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو،
کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو۔ صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں۔ کیوں بھول جاتے ہو اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تاریخ ہر ایک موڑ پر دیتی ہے گواہی، قدرت کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ بد دعائیں صرف الفاظ کی صورت میں ہی نہیں، بلکہ گہری خاموشی اور مسلسل صبر کی صورت میں بھی اللہ کریم تک پہنچ جاتی ہے، اور بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکراتے تو اس انسان کا بدلہ اوپر والا لیتا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اللہ نے ہر چیز کو چاہے، انسان ہو یا جانور، چاند سورج وغیرہ ہی ہو، سب کو ان کی حد میں رکھا ہوا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تمام جانور جنگل کو چھوڑ کر شہروں میں رہیں، دن اور رات اپنے اوقات سے ہٹ کر آئے۔ جتنے کیڑے پھرتے ہیں یا اڑتے رہتے ہیں، بغیر اللہ کے حکم کے کسی انسان کی ناک یا منہ وغیرہ کے ذریعے انسانی جسم میں خود سے داخل ہو، سب اپنی حد میں ہے۔ اسی لیے جو اپنی حد سے یا اللہ کی دی ہوئی حد سے تجاوز کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔